السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ مین یہ ڈیمانڈ آئی ہے اور ایک دو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سسٹر آپ ہمیں ڈپریشن کے بارے میں بتائیں، انگزائٹی کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں۔ تو میں دیکھ رہی ہوں انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے اس پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے، کیونکہ وہاں ڈفرینٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھا ہے۔ بے روزگاری ہے، جو مزدور لوگ ہیں وہ کام پہ جاتے ہیں تو ان کو امید نہیں ہوتی ان کو کام ملے گا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک ڈپریشن کی تو یہ وجہ ہے۔ دوسرے ڈپریشن کو مین میڈ ہیں، جو ہم لوگوں نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم دوسروں سے کچھ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں تو وہ ڈپریشن ہوتا ہے، جب وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے، یا ہم جس کے بہت ویل فشر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے، اور اگر وہ ہماری یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری آسان لفظوں میں یہ کہا جائے گا وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہم تو اتنا کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ جیسے ہم سوچ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یقین اللہ پہ رکھیں، نیکی کریں اور یقین اللہ پہ رکھیں۔ صلہ اللہ نے دینا ہے، بندوں نے نہیں۔ بندہ تو ہوتا ہی نہ شکرہ ہے۔ اور ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہمارا مینٹل لیول جو ہوتا ہے اس قدر پاورفل نہیں ہوتا، سٹرونگ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرابلم کے اوپر کوپ نہیں کر پاتے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے، اور ایک دو بندوں نے تو یہ کہا ہے مجھے کہ شادی کے پاس زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، شادی سے پہلے ڈپریشن نہیں ہوتا۔ لیکن ڈپریشن کی اگر بات کی جائے، کچھ مین میڈ میں اس لیے کہوں گی، جب ایک عام سی بات ہے کہ میں اپنی پروفیشنل کی بات کرتی ہوں، اور پروفیشنل جب میں ڈیوٹی پہ ہوں یا میں ارد گرد لوگوں کی بات کروں، ڈپریشن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو کام کا ڈپریشن ہوتا ہے، اوور لوڈ کا ڈپریشن ہوتا ہے، ایک مین میڈ ڈپریشن یہ والا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری بیوی گھر میں ہے، ہم لوگوں نے 2-3 باہر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے بڑا غلط قسم کا ڈپریشن ہے جو ہم لوگوں نے خود پالا ہوا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ تو میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ اللہ پہ یقین رکھا کریں اور نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور زیادہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو جو ہوتے ہیں نیورولوجسٹ ان کے ساتھ، سیکیٹرسٹ، نیورولوجسٹ وغیرہ کے پاس جائیں، ان سے اپنے پرابلم ڈسکس کریں، وہ آپ اچھی کاؤنسلنگ کریں گے تو آپ کو ہیلپ فل ہوگی ہر چیز اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کے پہ کوپ کیسے پا سکتے ہیں، تو آپ لازمی ایک کام کریں، صبح اٹھیں، نماز فجر پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور اس کے بعد واک پہ نکل جائیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے یا میں انگزائٹی فیل کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں عمان میں رہتی ہوں، اور جو میں جس گھر میں رہتی ہوں میں اکیلی رہتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ دوسری جگہ پہ جاب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کئی دفعہ وہ 3 دن بعد آتے ہیں، تو گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جو تنہائی ہوتی ہے وہ بہت بڑا ڈپریشن ہوتا ہے، اور جو شروع سے ایک فیملی کے درمیان میں رہا ہو اور اس کو اکیلا رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا، اور یہ میرے لیے بہت ٹف ترین تھا۔ لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں اور ریگولر واک کرتی ہوں، تو آپ یقین جانیں کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوتا ڈپریشن۔ اور واک یہ نہیں کہ واک آپ نے سلو جیسے کیٹ واک کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنی ہے، اسپیڈ سے واک کرنی ہے تاکہ آپ کے جسم کے اندر سے سویٹنگ ہو، تو آپ بہتر فیل کریں گے۔ یہ کر کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں۔ اور میں ایک بات ہے، جب مجھے ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو میری ایک فیوریٹ جسے کہتے ہیں فیوریٹ آیات جو ہیں وہ ساری بہت پیاری ہوتی ہیں، اچھی ہیں، ساری کی ساری آیات، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں اور دماغ میں بس جاتے ہیں۔ تو میں جب بہت پریشان ہوتی ہوں یا تنہائی سے تنگ آ جاتی ہوں تو میں ایک آیت بہت پڑھتی ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ تو آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ لازمی مدد فرماتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، تو آپ ہر میدان میں ہر ڈپریشن پہ کوپ پا جائیں گے۔ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے زیادہ تر جو معاشرے میں پھیلے ہوئے نا، ہم لوگوں نے خود سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون کی بات کی فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ انسان کا سکون کہاں رکھوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سمندر میں رکھ دے، سمندر کی تہہ میں رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اتنا اس کا دماغ تیز ہوگا کہ وہاں سے بھی اپنا سکون تلاش کر لے گا۔
پھر فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ رنگستان کے زراعت میں رکھ دے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان وہاں سے بھی نکال لے گا، وہ اتنا پاورفل ہوگا. تو اللہ پھر فرشتوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ پھر تو ہی بتا کہاں رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کا سکون اس کے اندر رکھ دیتا ہوں. وہ جب تھک ہار کے واپس لوٹے گا اس کے اندر سے ایک آواز آئے گی انسان تو اپنا نہیں بن سکا، کم سے کم اللہ کا تو بن جا. تو یہی بات ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ نیکی کے کام کریں، برائی سے بچیں، چغلیوں سے بچیں، کسی کی غیبت سننے سے بچیں. اور جب کوئی ہمیں کسی کی چغلی کر رہا ہے، ہمیں بار بار اپنی طرف پش کر رہا ہے کہ ہمیں بات سنو، چغلی کرو، اگر آپ روک نہیں سکتے نا تو آپ اس کو دل میں برا لازمی کہو. تو مجھے امید ہے کہ ڈپریشن ان باتوں سے ریلیو ہو جاتا ہے. اور مجھے ان باتوں امید نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس باتوں پہ، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، اکثر ہوتا ہے. فیملی جو ہوتی ہے، جو ہاتھ پہ میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے سسرال کی طرف سے کافی ڈپریشن ہوتا ہے، ان کے میکے کی طرف سے ہوتا ہے، ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، ربی حبلی مغلوب فن تصیر، اس کا ورد کرتے رہو. مجھے امید ہے آپ سب لوگ اس پہ عمل کریں گے، امید ہے اچھا رہے گا آپ سب کے لیے.